ہائے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک اور مکمل ناول لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو پلیز سپورٹ ضرور کیجیے اور پڑھیے۔ آج کا ناول ہے عشق دلدار۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ شدید حیرت سے سامنے ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھنے اور ماننے سے آنکھیں انکاری تھیں، جہاں اس کا محبوب شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا میجر، اس کا شوہر، وطن کا محافظ، آج اپنی ہی بیوی سے وعدہ وفا نہ کر پایا۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کہاں دیکھی تھی کبھی کوئی دوسری عورت اس شخص کے پہلو میں، جسے اس نے جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ اسے ملک کا غدار سمجھ کر اسے منہ موڑ بیٹھا تھا، اور وہ اس خام خیالی میں تھی کہ بے شک دنیا اسے مجرم سمجھے، مگر وہ ایک شخص جو اس کا اپنا تھا، وہ تو اس پر یقین کرے گا۔ مگر اس کو چھوڑنے میں سب سے پہلے پہل اسی نے کر ڈالی تھی، اور وہ بس اپنی شکستہ محبت کو اپنے ہاتھوں سے سرکتے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں شدت درد سے سرخ ہو کر لہو ٹپکا رہی تھیں۔ آہ! اس نے دل پر ہاتھ کی مٹھی رکھی جو درد سے پھٹنے کے قریب تھا، اور اس کے منہ سے فقط ایک سسکی نکلی۔ دروازہ تھام کر بے ساختہ اس نے خود کو گرنے سے روکا۔ جس شخص کو وہ جان کہتی تھی، وہ آج لمحوں میں اس کی جان لے گیا۔ آخر مرد کی فطرت میں دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کانپتی ٹانگوں سے پیچھے قدم رکھنا شروع کیے۔ دوسری طرف اس کا شوہر اس لڑکی کو گلے لگائے اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، تو پھر جو اس سے کیا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ فریب! وہ اپنے اس قدم سے اپنی بیوی کو خود سے کتنا دور کر چکا تھا۔ اگر جان جاتا تو کبھی یہ سب سوچتا بھی نہ۔ مگر بات سب جاننے کی ہی تو ہے، اور اس کی بیوی اس کو آخری بار نظروں میں بسائے جا چکی تھی۔ گھر لوٹ کر اس نے سب سے پہلا کام خط لکھنے کا کیا۔ آخر ایک دفعہ کے کہہ کر تو دیکھتے کہ یقین اٹھ چکا ہے مجھ پر سے، اپنی محبت سے۔ باخدا ایک لفظ کہے بغیر تمہاری زندگی سے محو ہو جاتی، مگر یوں بے وفائی کا دھوکہ تو نہ دیتے۔ مگر خیر دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ اپنے شوہر کو قلب الوطن کی بجائے خائن الوطن کے ساتھ دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ خط اس کے شوہر کی زندگی میں کیا قیامت برپا کرنے والا ہے، اس سے تو وہ خود بھی انجان تھا۔ آج ٹریننگ میں اس کا آخری دن تھا۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ اس کا بھی گراؤنڈ میں 50ویں چکر کے بعد سانس پوری طرح پھول چکا تھا، اور سفید ملائی جیسا چہرہ سرخ ہوتے پسینہ ٹپکا رہا تھا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہیں، یا آپ کے ماموں کا گھر ہے جو یوں پاؤں پسارے بیٹھی ہیں؟ یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے میڈم، یہاں آپ کو آرام سے زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ وہ جو سب گراؤنڈ خالی دیکھ تھوڑی دیر سانس لینے بیٹھی تھی، پلٹون کمانڈر کی سخت آواز پر تیر کی طرح سیدھی ہوئی، اور یس سر کہتی پھر سے راؤنڈ مکمل کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا تالیہ، تم یہ کر سکتی ہو۔ اس نے اپنے کندھے پر تھپکی دیتے خود کو پش اپ کیا۔ میڈم تالیہ، اگر آپ کا بڑبڑانا ختم ہو گیا ہو تو تیز بھاگیں۔ پلٹون کمانڈر کی بات پر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ یہ ان کی ٹریننگ کا آخری ماہ تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ رننگ کے ساتھ ساتھ نشانہ لگانے اور ڈیبیٹ کرنے میں بھی سب سے آگے تھی، جس کا سب میں چرچا تھا۔ لیکن ایک لڑکی تھی جسے وہ ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اور وہ تھی اس کی ہی یونی فیلو الیانا۔ اس کا اور تالیہ کا مقابلہ قابل دید ہوتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو ہرانا باقی ایل سیز کی بات نہیں تھی۔ یار تو نے ایل سی الیانا کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ نہیں؟ میجر دلاور، جو باقی سب ایل سیز کو انسٹرکشنز دے رہا تھا، اپنے دوست میجر ماہر کی بات سن کر چونکا۔ کہا یار اس ماہ اس کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، تب ضرور کروں گا۔ دلاور ہاشمی نے مسکراتی آنکھوں سے ماہر کو اپنے ارادے بتائے۔ دیکھ لے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ میجر دلاور کبھی اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہٹا ہے؟ جو اب دیر کرے گا کبھی نہیں۔ اس نے کامل اعتماد سے کہا تو ماہر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج ان دونوں کی ڈیوٹیز جنگل میں ایک ساتھ لگی تھی، اس لیے تالیہ اور الیانا ایک ہی جگہ ایک ساتھ موجود تھیں۔ تالیہ تو سمجھنے سے قاصر تھی کہ الیانا کیوں اس سے اتنی جلن کا شکار رہتی ہے، جبکہ وہ اس کی یونی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تایا کی بیٹی بھی تھی۔ گھر کب جا رہی ہو تم؟ آخر بادل نخواستہ الیانا نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اسی ہفتے، مجھے تو چھٹیاں مل گئی ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ظاہر ہے ناکام لوگوں کی جگہ فوج میں تو ہونے سے رہی، مجھے دیکھو ایک بھی چھٹی نہیں ملی، کیونکہ انہیں میری ضرورت ہے۔
الیانا نے سینے پر دستک دیتے غرور سے کہا۔ تالیہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ چھٹیاں انہیں کو ملتی ہیں جو ڈیوٹی کو اچھے سے نبھائیں بغیر کسی غلطی کے، مگر وہ یہ کہ کر اس سے لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس وقت وہ ڈیوٹی پر تھے جہاں ان کا سب سے پہلا کام چوکس رہنا تھا۔ منظور صاحب کے 2 بیٹے تھے، راحیل اور احمد، جن کی شادیاں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں کی تھیں۔ راحیل صاحب کی شادی ہمنا بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے آہل اور ساحل اور ایک بیٹی الیانا تھی، جبکہ احمد صاحب کی شادی زہرا سے ہوئی، جن کی 2 بیٹیاں تالیہ اور میرب تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا منیب تھا۔ منظور صاحب کی وفات ان سب کے شہر آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ سب گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ دونوں بھائیوں کا گھر ساتھ ساتھ لاہور کے پوش علاقے میں تھا۔ دونوں بھائیوں میں محبت مثالی تھی، تبھی ایک ہی بزنس کو ترقی کی اونچائیوں پر پہنچا دیا۔ سب کزنز میں بھی بہت پیار تھا، مگر الیانا کبھی کبھار تالیہ سے اس کی کامیابی پر جیلس ہو جاتی۔ آگے جا کر یہ جیلسی کیا نتیجہ لانے والی تھی، یہ کون جانتا تھا۔ دلاور ہاشمی کا گھر کراچی میں تھا۔ اس کے والد جمال صاحب ایک ریٹائرڈ میجر اور ماما رحیلہ ایک ہاؤس وائف تھیں، جو آج کل اپنے ہونہار میجر بیٹے دلاور کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھیں، جنہیں وہ بڑے آرام سے ریجیکٹ کر دیتا۔ بیٹا، میں بتا رہی ہوں کہ اس بار تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ جمال صاحب بیٹے کی کلاس لگتے دیکھ مسکرائے تھے۔ یہ منظر کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ بیٹا، تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، میرے لیے بھی بہو لے ہی آؤ جو میری ٹیم میں ہو۔ اب تم دونوں سے اکیلا لڑتا لڑتا میں بور ہو چکا ہوں۔ اس کی بات پر دلاور نے واہ کے انداز میں انہیں دیکھا۔ چلیں بھائی، آپ لوگ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو یہ لیں، یہ رہی تصویر۔ ہمیں اس کا گھر لاہور جانا ہے آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ اس کے شریر لہجے میں کہنے پر راحیلہ بیگم خوشی سے پھولی نہ سمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشمے بددور کتنی پیاری ہے، اور تم چھپے رستم، تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی۔ ماں کے کان کھینچنے پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ دوسری جانب اس بات پر سرشار بھی تھا کہ واقعی اب منزل دور نہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہونا تھا یا قسمت کو کچھ اور منظور تھا؟ پاکستانیوں کو ہماری مکاری کا شاید اندازہ نہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں دکھا دیا جائے کہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے، چاہے اسے اپنے آستین میں ہی کیوں نہ پالا جائے۔ سب سے پہلا دھماکہ لاہور بارڈر میں کرو، ایک بھی بندہ بچنا نہیں چاہیے، بڑا ہو یا چھوٹا سب کو اڑا دو اور پھیلا دو لوگوں میں اپنی دہشت۔ ہا 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 ہا۔ وہ مکروہ کہکا نہ جانے کتنی گھٹیا ذہنیت سمیٹے ہوئے تھا، شاید ہی کوئی جان پاتا۔ وہ ایک دفعہ پھر تیاری کر چکے تھے مسلمانوں کو تکلیف سے دوچار کرنے کی، جس میں نہ جانے کتنی جانیں جانی تھیں۔ آج بڑوں اور بچوں نے بارڈر پر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سب پریڈ دیکھنے جا رہے تھے، سب کزنز ایک گاڑی جبکہ بڑی دوسری گاڑی میں تھے۔ اور بتاؤ من، ٹریننگ کیسی ہوئی؟ ساحل کی بات پر تالیہ ہوش کی دنیا میں آئی، جو خیالوں میں کسی خاص شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بہت اعلیٰ بھیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اب ہم پوری طرح تیار ہیں دشمنوں کے ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے۔ اس نے ایک عزم سے کہا تو وہ اس کی زندہ دلی پر مسکرا دیا۔ ویل ڈن گڑیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سیٹس تقریباً فل ہونے والی تھیں۔ ان کے بیٹھتے ہی پریڈ شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان کا قومی ترانہ اوپر سے جاندار پریڈ ان سب میں جوش ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ یار، میرا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، منیب بریک میں منہ لٹکا کر بولا۔ چلو میں سب کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ تالیہ جھٹ کھڑی ہوئی تھی، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا ویسے بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ ارے بیٹھو من، میں لے آتا ہوں۔ ساحل نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں بھیا، فوج نے اپنے کام خود کرنے کی ایسی عادت ڈالی ہے کہ اب کچھ نہ کرو تو لگتا ہے ہم سے ویلا بس اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نے ہنس کر کہا تو آہل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اچھا، مگر الیانا تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی جب بھی آئے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا گونجا اور الیانا کلس کر رہ گئی۔ تالیہ جب سنیکس لینے لائن میں کھڑی ہوئی تو ایک مشکوک آدمی پر اس کی نظر پڑی، جو بلوٹوتھ کان میں لگائے اطراف کا جائزہ لیتا کسی کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں تالیہ کو کسی خطرے کی علامت لگ رہی تھیں۔ تبھی نامحسوس انداز میں اس کی طرف بڑھی اور اس کی طرف پیٹ کے آئس کریم سٹال سے آئس کریم دیکھنے لگی، اور پھر جو اس نے سنا اس کے اعصاب کو چٹکانے کے لیے کافی تھا۔ ہاں، تم اندر پہنچ جانا، میں یہاں کسی پر گولی چلا کر ان کا دھیان بھٹکاتا ہوں، اور تم نظر بچا کر چیکنگ کے بغیر اندر چلے جانا۔ یاد رہے باس نے کہا تھا وہاں خودکش دھماکہ کرنا جہاں بھیڑ زیادہ ہو۔ اس نے اپنے ساتھی کو ہدایت دیتے ڈسکنیکٹ کیا اور ادھر ادھر اپنے شکار کو تلاش کرنے لگا۔ بہت جلد اسے اپنا شکار مل چکا تھا۔ تالیہ
कि तो जिसे हवास सल्ब हो चुके थे। इसको किसी को टारगेट करते देख फौरन होश में आई, नज़र बचाते इसकी आंखों पर नज़र रखे सीधा इसके टारगेट के पास चली गई, जो दूसरी तरफ मुंह किए किसी से बात करने में मसरूफ था। वो समझ न सकी इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी उनकी साजिश, इनका अंदर आना मुमकिन कैसे हुआ। इस शख्स ने एक आदमी को धक्का देते फौरन सामने की तरफ फायर किया। तालिया, जो पहले ही चौकस बैठी थी, इसके हर कदम पर नजर रख रही थी। इसके फायर पर नैनो सेकंड्स की स्पीड से इस टारगेट को लिए नीचे झुकी, जिसके बायस वो शख्स तो बच गया, लेकिन गोली छू के गुजरने के बायस इसका बाजू काफी जख्मी हो चुका। और इसने कराह कर लब भेंचे, मगर इसके पास कराहने के लिए वक्त न था। वो फौरन उस आदमी की मदद से उठी जिसे उसने बचाया। बच्चे, आप ठीक हो? ज़्यादा लगी तो नहीं? चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ, उन्होंने इसकी सुर्ख खून से रंगती बाजू को देखते फिक्रमंदी से कहा, जो उन्हें बचाते बचाते खुद जख्मी हो गई। इसने बस नफ़ी में सर हिलाया और कान में लगे ब्लूटूथ से हेडक्वार्टर कनेक्ट किया। सर, यहाँ बॉर्डर पर ख़तरा है, पता नहीं कैसे हमें इसकी खबर नहीं हुई, मगर दुश्मन अंदर पहुँच चुका है। इसकी बात सुन कमांडर भी परेशान हो चुके थे और फौरन अपने लोगों को ऑर्डर देते वहाँ भेजा। कैडेट तालिया, एग्जैक्टली इनका मेन मकसद क्या है? उन्होंने मोहतात अंदाज में पूछा। सर, मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो शख्स शायद अंदर पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त खुदकश धमाका कर सकता है। इसकी परेशान आवाज़ पर वो भी 2 लम्हे को चुप हो गए। सूरत हाल गंभीर थी, उन्हें जो भी करना था सोच समझ कर करना था। ओके कैडेट तालिया, रिलैक्स, अब सिचुएशन आपको कंट्रोल करनी है। हम सबकी उम्मीदें आप पर हैं। अब समझ लीजिए ये कि आपका पहला मिशन है और इसको आपको हर हाल में कामयाब बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर बेसाख्ता इसके गर्दन तक के बाल खड़े हो चुके थे। जो भी था अब उसे सब करना था, वक्त ज़ाया करने का भी वक्त नहीं था। वो फौरन मुंह पर मास्क चढ़ाती, गन हाथ में लिए अंदर की जानिब बढ़ी। इसने पहले वहां की टीम को हालात से आगाह कर दिया था और उनके साथ प्लान बनाती, उन्हें चारों अतराफ में फैलने का इशारा करती अंदर बढ़ी। ना उसने इस बंदे की शक्ल देख रखी थी, पता था तो बस इतना कि इसने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कान में ब्लूटूथ लगा रखी है। अब ये उसका काम था कि कैसे इसे ढूंढती। 7 मिनट हो चुके थे, मगर वो सब इस शख्स को अभी तक न ढूंढ पाए। अब की बार वो फैमिली साइड पर गई जहां इसकी फैमिली बैठी थी, और ये देखकर उसकी जान हलक को आ गई थी कि वो मशकूक बंदा उनके अगले लाइन में बैठा बड़े मशकूक अंदाज में कभी अपनी घड़ी को देखते, कभी अतराफ का जायजा लेता, अपने कपड़े दुरुस्त करता। वो यकीनन भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था। चूंकि ब्रेक की वजह से काफ़ी लोग अपनी जगह से उठकर जा चुके थे, वो उन्हें की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। अपनी जान से प्यारों को मौत के मुंह में देखना कितना मुश्किल तरीन मरहला होता है, ये तालिया ने आज जाना था। इसने नामहसूस अंदाज में हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाकर तेज़ी से इनके फैमिली ग्रुप में मैसेज किया। प्लीज़ आप सब वहाँ से उठकर जाएं और मेन गेट के पास आएं, इमरजेंसी है, बगैर किसी सवाल जवाब के, और प्लीज़ बड़ों को भी ले आएं। मैसेज पॉप करते ही एकदम सबकी स्क्रीन पर शो हुआ। मैसेज को पढ़ते ही उन सब ने परेशानी से एक दूसरे से नज़रों का तबादला किया और बगैर कोई सवाल पूछे वो बड़ों को लिए इस तरफ आने लगे। वो इनके इस तरफ आने से पहले ही इन तक पहुंच चुकी थी और इन्हें बाहर जाने का इशारा करती गन पर गिरफ्त मजबूत किए ऐन उस शख्स के पीछे जा खड़ी हुई। वो सब परेशानी से दूर से उसे ही देखने लगे। इसकी माँ बाहर जाने से इनकारी थी। इसने अपने पीछे मौजूद चंद लोगों को उंगली से खामोश होने का इशारा किया और अपनी माँ को देखते बाहर बढ़ने का इशारा किया। इसके इस इशारे में क्या इल्तजा थी वो अच्छी तरह समझ रही थी। इसने नामहसूस अंदाज में बहुत से लोगों को खामोशी से बाहर निकलवा दिया। जब उस शख्स ने देखा कि भीड़ रफ्ता रफ्ता कम हो रही है, इसने चौंक कर अतराफ का जायजा लिया, जहां सामने ही कुछ बंदे इसे अपनी तरफ एहतियात से बढ़ते दिखे। वो फौरन खड़ा हुआ और उन्हें धमकाने लगा, खबरदार, अगर कोई मेरे पास भी आया तो मैं अभी खुदकश धमाका कर दूंगा, वहीं खड़े रहो। इसने मजबूत लहजे में उनको अपने खतरनाक अजाइम से आगाह करना चाहा। इसकी बात सुनकर वो सब सरेंडर के अंदाज में हाथ ऊपर किए वहीं चटक कर रुक गए। इस शख्स का क्या भरोसा कि किस वक्त धमाका कर दे, और वो कई मासूम जानों से हाथ धो बैठे। यकीनन वो शख्स इस फील्ड में नया था, जो अभी तक सिर्फ धमकी से ही काम चला रहा था, वरना अगर कोई ट्रेन बंदा होता तो अब तक धमाका करके हर सू तबाही फैला चुका होता। दिलावर, जो वहां ही मौजूद था, इसकी धमकी का असर लिए बगैर इसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने मना किया था ना, मेरी तरफ मत आना, तो अब मर इन सब के साथ तू भी। उसे अपने हाथ को बमुश्किल इलेक्ट्रॉनिक वॉच के साथ छेड़छाड़ करते बम का टाइम 1 मिनट पर सेट करते हुए कहा। जहाँ इसकी बात सुनकर बहुत से लोग रोने लगे, वहीं तालिया ने फुर्ती दिखाते हुए इसके हाथ को दबोचा, मगर तब तक बम की टाइमिंग 1 मिनट पर सेट हो चुकी थी, जिसे वो खुद भी ना रोक सकी।
تالیہ نے اس آدمی کو بمشکل دونوں ہاتھوں سے قابو کیا ہوا تھا، مگر جس انداز میں وہ پڑپڑا رہا تھا اس کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد اس کی گرفت سے نکل جائے گا۔ تالیہ کی کوشش تھی کہ وہ اس کو کسی طرح بے ہوش کر سکے، اور اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ تالیہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے قابو کرتے اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائی، جس سے وہ لمحوں میں بے ہوش ہوا۔ اس نے آدمی کو آرام سے لٹا کر فوراً اس آدمی کی شرٹ کھولی، جہاں جدید طرز کا بنا ہوا بم اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور اس کے پھٹنے میں صرف 40 سیکنڈ باقی تھے۔ دلاور جو اس کے قریب آنے لگا تھا، پیچھے سے کمانڈر کے آرڈر پر فوراً لوگوں کو باہر نکالوانے لگا، کیونکہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تالیہ نے اللہ کا نام لیتے ہوئے پہلی والی وائر کاٹی، جس سے اس پر کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ 10 سیکنڈ کا وقفہ اور تیزی سے کم ہوتے بس 9 سیکنڈ بچے تھے۔ تالیہ نے آہستہ سے زیر لب پہلا کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وائر کو کاٹنے کے بعد اب وہ زندہ بچے گی بھی یا نہیں۔ باقی اپنے ساتھی کمانڈر کو پہلے ہی نکلنے کا کہہ چکی تھی، اور اب اپنے اللہ کا نام لیتے ہوئے آخری وائر بھی کاٹ دی۔ اس کے بازو سمیت ہاتھ بھی پورا خون سے سرخ پڑ چکا تھا۔ زیادہ خون بہنے کے باعث اسے کمزوری سے کتنی دیر سے چکر آ رہے تھے، جو وہ اپنے مشن کی خاطر نظر انداز کر رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے آخری وائر کاٹی اس کے حواس گم ہو گئے تھے، اور وہ لہرا کر ہوش و خرد سے بیگانہ نیچے گری۔ باہر اس کی فکر میں گھلتے آنسو بہاتے اس کے والدین اور عزیز اندر سے آتے بہت زوردار دھماکے کی آواز پر سن رہ گئے تھے۔ انہیں کسی بھی وقت بتانے کی ضرورت نہ پڑی تھی کہ اندر اس وقت جو بھی تھا اس کا بچنا ناممکن تھا۔ کالے دھوئیں وہاں سے گولے کی صورت میں نکلنے لگے، اور زہرہ بیگم اپنی اولاد کی موت کے غم لیے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئیں۔ چاروں طرف کالے بادل تھے دھوئیں کے، سب کے چہروں پر تھکاوٹ کی آمیزش تھی۔ بس ایک شخص تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ظالم مسکراہٹ، شفاف مسکراہٹ۔ دھوئیں کے بڑے بڑے مرگولے اٹھ رہے تھے۔ چونکے تو وہ سب تب جب دھوئیں میں سے انہیں ایک ہیولا نکلتا نظر آیا، جس کے بازوؤں میں کچھ تھا جو دھوئیں کے باعث دھندلا دکھ رہا تھا۔ منظر واضح ہوا تو نظر آیا کہ میجر دلاور اپنے مضبوط باہوں میں تالیہ کو اٹھائے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آتے ہی میڈیا اس کی طرف لپکا تھا۔ فلیش کی روشنیوں میں ان دونوں کے وجود نہا چکے تھے، جہاں ایک کے چہرے پر کرختگی تو دوسرے کے چہرے پر درد اور دنیا سے غافل ہونے کے اثرات رقم تھے۔ احمد صاحب لپک کر اس تک پہنچے تھے، اور باقی سب بھی ان کے پیچھے دوڑے چلے آئے۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا ایمبولینس کے اندر گھستا اسے اسٹریچر پر لٹا چکا تھا۔ اسے اپنے آپ سے دور کرتے ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن سست ہوئی تھی، اور نگاہیں اس چاند جیسے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھیں، جس کا چہرہ ماسک اتر جانے کی وجہ سے عیاں ہو رہا تھا، جہاں غزالی آنکھیں لمبی دل موہ لینے والی پلکوں کی جھالر میں چھپی تھیں۔ سفید و سرخ چہرے پر چند خراشیں اس کی خوبصورتی کو اور دلکش بنا رہی تھیں۔ قدرتی رس سے بھرے پنک نازک لب درد کو برداشت کرتے بھینچ گئے۔ بے اختیار ہی دلاور کا دل کیا کہ انہیں چھو کر دیکھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے شدت سے احساس ہوا اس دلربا کے ساتھ اس کی کوئی حسین یاد جڑی ہے۔ شادی سے پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں۔ جو بھی تھا اس کے ساتھ دل انجانی سی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ منظر پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہ آیا کہ کہاں۔ لمحے کب منٹ میں بدلے دلاور کو خبر ہی نہ ہوئی۔ احمد صاحب کے پکارنے پر وہ ہوش میں آتا چونکا اور فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ وہ تو کسی اور کو چاہتا تھا، کسی اور کو پسند کرتا تھا، تو پھر اس کے دل نے غلطی سے بھی کچھ لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو کسی اور لڑکی کو کیوں جگہ دی؟ احمد صاحب ایمبولینس میں تالیہ کے ساتھ جا رہے تھے، جبکہ باقی بچے تو پہلے ہی زہرہ بیگم کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اس نے دور ہوتے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کا خون دیکھ کر اسے خود کے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اپنی عجیب کیفیت سے چڑھتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ انڈر گراؤنڈ میں پہنچا تھا تب تالیہ اسے وہاں گری ملی تھی، عین اس دہشت گرد کے پاس۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، پھر بھی اس نے اس آدمی کا کالر تھام رکھا تھا کہ کہیں وہ لاعلمی میں بھی ملک کا دغا باز نہ کھو دے۔ اس آدمی کو باوردی فوجی لے کر جا چکے تھے، اور دلاور اسے باہوں میں اٹھائے باہر بڑھا، جس نے آج تک ایک لڑکی کو چھو کر نہیں دیکھا۔ اب وہ اپنی اسی کیفیت سے لڑ رہا تھا۔ ایک کرا کے ساتھ وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس کے بازو میں سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، جیسے تیزاب پھینک دیا گیا ہو۔ منظر واضح ہوا تو دیکھا اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اسے گولی لگی تھی۔ اوہ! اس نے اپنے بازو ہلانے کی کوشش کی، مگر درد بڑھ گیا۔ اس کو ہوش آنے پر سب گھر والے اندر داخل ہوئے۔ بیٹا، میری جان کیسی ہو؟ پتہ بھی ہے کتنا ڈر گئی تھی میں؟ زہرہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے آنسو بہاتے کہا تو وہ اپنی ماں کی نازکی پر مسکرا دی۔ ماں، فوجی ہوں، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگیں گی ہی۔
ہاں بالکل، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ واقعی من، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، اور یہ چوہا تو رونے لگا تھا۔ آہل نے منیب کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ اس کو گھورنے لگا، اور سب ان کی نوک جھونک پر ہنس دیے۔ ہوش میں آنے کے بعد سے اسے اپنے وجود سے اس شخص کی خوشبو آ رہی تھی جس نے اسے سب سے بڑھ کر چاہا تھا، مگر یہ راز کبھی خود پر بھی عیاں نہیں کیا۔ الیانا، مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ میجر دلاور تھے شاید، اس نے تالیہ کے تاثرات جانچتے کہا جو بالکل سپاٹ تھے۔ وہ اپنے احساسات کسی پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر کے الیانا پر جو کبھی بھی اس سے لڑ پڑتی تھی۔ تم نے میجر آتش کا نہیں پوچھا کہ وہ بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ الیانا نے معنی خیز نظروں سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب، کیا سر بھی آئے تھے یہاں؟ تالیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ خوش کیوں نہ ہوتی، میجر آتش سب سے قابل میجر مانا جاتا تھا جو سب فوجیوں کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی ہر دل عزیز تھا۔ ہاں نہ آئے تھے، اور یہ گلاب کے بکے دے کر گئے ہیں، الیانا نے اسے چپتی آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ اسے تالیہ کی میرب کے ساتھ 2 دن پہلے کی باتیں یاد آئیں جو اس نے چھپ کر سنی۔ میرب جو فیس بک پر آرمی آفیسرز کی تصویر دیکھ رہی تھی، میجر ماہر، میجر دلاور اور میجر آتش، تینوں کی اکٹھی آنکھیں خیر کر دینے والی تصویر دیکھ کر چیخ مارتے اٹھی۔ واہ، آپ یہ تینوں میجر تو بڑے ہینڈسم ہیں، اور یہ میجر دلاور تو خاص کر آپ کے فیورٹ کون ہیں؟ اس نے خوشی سے کہتے اس سے بھی سوال کر ڈالا۔ مجھے تو میجر آتش پسند ہیں، کیونکہ ہر ایلسی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے میجر آتش جیسا قابل ہونہار اور ذمہ دار شوہر ملے۔ اس نے اپنے دل کے خیالات بتائے تھے کہ وہ کیسا شوہر چاہتی ہے۔ اس نے کہیں سے بھی دلاور کی تصویر دیکھتے کوئی کمنٹ پاس نہیں کیا تھا کہ کہیں یہ کچھ جان نہ جائے، مگر اس تصویر میں خوش و خرم دیکھ کر زیر لب اس نے اس کی سلامتی کی دعا ضرور کی تھی۔ خیر، مجھے تو میجر دلاور پسند آئے کیونکہ وہ زیادہ ڈیشنگ ہیں۔ میرب کی تو اپنی ہی الگ پسند ہوتی تھی۔ ان دونوں کی باتیں چھپ کر سنتی الیانا خاموشی سے وہاں سے جا چکی تھی، مگر اسے یہ خوش فہمی ضرور لاحق ہو چکی تھی کہ تالیہ میجر آتش کو چاہتی ہے۔ یہ جانتے ہی ایک بار پھر شدید جیلسی ہوئی تھی اسے تالیہ سے۔ سوری مائی تالیہ ڈیئر، میجر آتش اس دنیا میں تو تمہیں ملنے سے رہے، کیونکہ جو تالیہ کا ہے اس پر پہلا حق الیانا کا ہے۔ اس نے مکروہ ہنسی ہنستے سوچا۔ پیچھے تالیہ جو دروازے کے پاس سے آہٹ محسوس کرتی جان چکی تھی کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے، شکر کر رہی تھی کہ اس نے دلاور کے بارے میں میرب کو نہیں بتایا، اور نہ ہی وہ مرتے دم تک کسی کو بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا جو آج تو ہے مگر کل کا کیا پتہ۔ آج اس کے جنگل کے ہیڈ کوارٹر میں اہم میٹنگ تھی جسے وہ نپٹانے ٹیکسی میں جا رہی تھی۔ گھر کی گاڑی لینے کا اس نے خطرہ مول نہیں لیا۔ بازو پر گولی کی وجہ سے پلاسٹر چڑھا تھا۔ ابھی جنگل میں وہ داخل ہی ہوئی تھی کہ شیشے کے پار ایک شخص کو خراب گاڑی کے پاس کھڑا دیکھا۔ اس نے ڈرائیور کو رکنے کا کہا اور خود نیچے اتری۔ "May I help you, sir?" اس کی آواز پر وہ 50 سالہ شخص پیچھے مڑا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ؟ جمال صاحب کو دیکھ کر اس کو قسمت کے حسین اتفاق پر حیرت ہوئی۔ جی بیٹا جی، میں جس کی جان آپ نے وہاں بارڈر کے باہر بچائی۔ اس کی حیرت بھانپتے وہ خوش دلی سے بولا، آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ نہیں بیٹا جی، میں خود چلا جاؤں گا یہاں سے، ڈرائیور کو کال کر چکا ہوں، وہ کسی بھی وقت پہنچ جائے گا۔ آپ بتائیں ایلسی تالیہ، یا مجھے کہنا چاہیے کیپٹن، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جبکہ آپ کا بازو اب تک ٹھیک نہیں ہوا؟ انہوں نے شروع میں وضاحت دیتے آخر میں فکر مندی سے کہا تو اس کا اصل حوالہ دینے پر چونکی۔ آپ کو کیسے پتا میرے بارے میں؟ بچہ، میں بھی ریٹائرڈ کرنل ہوں، اسی دن جان گیا تھا۔ ویسے بھی کرنل جمال کی آنکھوں سے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر تمہارے گھر والے تمہیں اتنی جلدی میں لے گئے کہ میں اسپتال کا پتہ ہی نہ کر پایا۔ واؤ، مطلب آپ ہیں کرنل جمال؟ سر، آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ جیسی شخصیت سے ملی۔ اس نے انہیں سلیوٹ کرتے کہا تب اس کی زندہ دلی پر مسکرا دیے۔ لگتا ہے تم بھی ہیڈ کوارٹر جا رہی تھی، اور ساتھ ہی چلتے ہیں، وہاں بھی ایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے۔ ان دونوں کی دوستی کب ہوئی اور وہ کب باتیں کرتے کرتے آگے نکل گئے، دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ آج الیانا کے گھر اس کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ میجر دلاور بھی بلیک پینٹ ڈریس پہنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ موجود تھا۔ لڑکیاں منہ میں انگلیاں دبائے اس کے حسن کے شاہکار کو دھڑکتے دل سے دیکھ رہی تھیں جو اب کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے والا تھا۔ میجر ماہر بھی اپنی اعلیٰ پرسنالٹی کے ساتھ وہاں موجود باقی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا، کیونکہ وہ تو اب تک سنگل تھا۔ یا تیری تو منگنی ہو گئی ہے، البتہ مجھے لڑکیاں یوں دیکھ رہی ہیں جیسے ابھی چبا جائیں گی، ماہر نے مسکین سے لہجے میں کہا تو دلاور کا قہقہ بے ساختہ تھا جس کا آج اپنی محبت مل جانے کی صورت میں ہر انداز ہی نرالا تھا۔ فکر نہ کر،
تجھے تیری پسند بھی اسی محفل میں ملے گی، پھر یہ لڑکیاں تجھے بھی نہیں دیکھیں گی، اس نے ماہر کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا، تو ماہر نے اس کا خوشی سے سرخ چہرہ دیکھتے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ دور کھڑی دو نم آنکھوں نے یہ منظر دل گرفتگی سے دیکھا تھا اور وہ یقیناً تالیہ کی آنکھیں تھیں۔ اسے ایک ہفتے پہلے کا منظر یاد آیا جب الیانہ کا رشتہ آیا تھا۔ جمال صاحب کو اپنے گھر دیکھ وہ چونکی تھی، حیران اور خوش تو وہ بھی ہوئے تھے، مگر انہیں تالیہ زیادہ پسند تھی دلاور کے لیے، مگر افسوس ان کا بیٹا الیانہ کو چاہتا تھا۔ اس کی تصویر دیکھ تالیہ کو پتہ چلا تھا کہ الیانہ کو ہونے والا شوہر میجر دلاور ہے، جسے اس نے دل میں بسا کر رکھا تھا، مگر وہ شخص اسے بھول بیٹھا۔ آج بھی جب بھرپور تالیوں کی آواز میں ستمگر نے الیانہ کو انگوٹھی پہنائی تھی، اسے اپنی تمام تر جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے دیکھے گی وہ اس شخص کو کسی اور کا ہوتے؟ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، تایا نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا اور وہ جو جانے کو پلٹی تھی فوراً آنسو پونچھ کر منہ تھپ تھپاتی پلٹی اور اسٹیج پر آئی اپنے دل کو مار کر۔ دلاور تو اس دن والی لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیرت کا شکار تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے چڑ بھی ہوئی تھی اس لڑکی کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر جس نے اسے سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ آخر کی زبانی اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ان کی لاڈلی کزن ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنے جیجا کو مبارک دینا ضروری نہ سمجھا اور طبیعت خرابی کا بہانہ کرتے وہ وہاں سے 2 منٹ میں جا چکی تھی۔ کیا وہ روئی تھی؟ ہاں، میں کیا سوچ رہا ہوں، اسے میری بلا سے جو مرضی کرے، اس نے کون سا مجھے سلام کی تھی؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکا۔ ایک وہی تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو کر بھی لب سی لیے، میں ایک فوجی ہوں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے اپنے آپ کو سختی سے گرکھا۔ کیپٹن تالیہ کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور میجر آتش کو یوں سامنے دیکھ فوراً سلیوٹ کیا، جس نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ سر آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، کرنل صاحب کے آرڈرز تھے، انہیں کیسے منع کرتا؟ خیر آپ بتائیں، آپ کی آنکھیں کیوں نم ہیں؟ اس نے ترچھی نظروں سے دیکھتے تالیہ کو پوچھا جو گڑبڑا گئی۔ سر آنکھوں میں الرجی ہو گئی تھی اس لیے۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ خیر میں نے سنا ہے میں آپ کا فیوریٹ کمانڈر ہوں۔ آپ کو کس نے؟ میجر آتش کی بات پر اس نے حیرت سے پوچھا، مگر پیچھے میرب کو بدتیسی کی نمائش کرتا دیکھ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جی سر، آپ تو سب کے آئیڈیل ہیں، تو میرے کیوں نہیں؟ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسے تھے اور ان کو اکٹھے مسکراتے دیکھ کسی اور کے دل میں شدید جلن ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک دم چنگاریاں پھوٹ گئیں۔ تالیہ میری جگہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ میری جگہ صرف میری میجر آتش پر صرف میرا حق ہے، تو وہ ان کے پاس بھی کیسے کھڑی ہوئی؟ ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس بے ساختہ ہی اس کے شدت سے پکڑنے پر ہاتھ میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا کہ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ دلاور فوراً آگے آیا اور اس کا خون سے بھرا ہاتھ پکڑا۔ الیانہ یہ کیسے ہوا؟ تمہیں کیسے لگا؟ یہ زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ وہ فکر مندی سے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیتے بولا تو اس نے کوپ سے ہاتھ چھڑایا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے مروتی سے کہتے دلاور کا ہاتھ جھٹکا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب پریشانی سے اس کے پیچھے بڑھے تھے اور دلاور تو حیرت میں گھرا، بس اس کا لہجہ نوٹ کرا تھا جس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ ریلیکس دلاور، میں بھی بھابھی تھک گئی ہوں اس لیے ایسا برتاؤ کیا ہو۔ ماہر نے بھی غور سے الیانہ کا انداز دیکھا تھا، مگر اپنے دوست کو پریشان دیکھ اسے تسلی دینا ضروری سمجھا، جس پر وہ محض ہنکارا بھرتا رہ گیا۔ اب تم دیکھتی جاؤ تالیہ، میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں؟ تم نے میرے آتش پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ اب دیکھنا کتنا برا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ، آگ بھی میں لگاؤں گی اور تم جلو گی بھی، مگر صد افسوس مہرا ہونے کے باوجود سب کی نظروں میں بھی بری تم ہی بنو گی۔ ہاں 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 ہاں، اس نے جنونی انداز میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پاگلوں کی طرح کہا اور شیشے میں دیکھتی ہنس دی۔ مرر مرر آن the wall, who is cleverest of them all؟ ہاں ہاں، شیشے میں دیکھ کر شاطرانہ انداز میں کہتی وہ کوئی مکروہ عورت ہی لگ رہی تھی۔ کیپٹن تالیہ، آپ جانتی ہیں نا کتنی حساس انفارمیشن اب تک لیک ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہونے کا خدشہ ہے، جنرل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، مجھے میجر آتش نے اپڈیٹس دے دی تھیں، اس نے سلیوٹ کرتے کہا۔ تو اب کا کام ہے اس مواد کی رکھوالی کرنا جس کو کسی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ انہوں نے ایک حساس مواد تالیہ کو فراہم کرتے کہا، تو تالیہ فوراً اس حساس چیز کو پکڑتے بولی، سر اس کی میں جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گی، جسم کٹ جائے گا مگر دشمن اس تک نہیں پہنچ پائے گا، اس نے ایک عزم سے کہا، تو جنرل اس کی زندہ دلی سے متاثر ہوئے۔ That's the spirit I need. Well done, young lady. تالیہ وہاں سے نکلتی فوراً اپنے میس میں گئی۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلی تو بے ساختہ نظروں نے اسے ڈھونڈا تھا جو ایک ہفتے کی شادی کی لیو پر گیا تھا۔
میجر آتش کے گلا کھنکارنے پر وہ اچانک کے ہوش میں آئی۔ یس سر، خیریت؟ کیپٹن تالیہ، کیپٹن الیانا نہیں دکھ رہی کہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو وہ دل کڑا کرتے بولی، ایکچولی سر کل اس کی شادی ہے، اس لیے وہ 1 ویک لیو پر ہے۔ اس نے بمشکل خود کو مضبوط بناتے کہا، او آئی سی، تو پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آج غالباً آپ کے کزن کی مہندی ہے اور ابھی بھی آپ آن ڈیوٹی ہیں؟ اس نے اس کی یہاں موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا تو اس نے کس دل سے خود کو کمپوز کیا تھا یہ تو وہ جانتی تھی یا اس کا خدا۔ یس سر، جنرل کو مجھ سے کچھ ضروری کام تھا اور آپ تو جانتے ہیں خود کی ذات سے آگے ہمیشہ وطن رہا ہے اور رہے گا۔ اس کی بات کے انداز پر وہ بے ساختہ متاثر ہوا۔ مجھے اچھا لگا ہے سن کر، ایسی کیپٹنز کہیں کم ہی ملتی ہیں۔ تو آپ کب جا رہی ہیں پھر گھر؟ کہیں تو میں ڈراپ کر دوں؟ اس نے تکلفاً پوچھا۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں ابھی گھر ہی جا رہی ہوں، گاڑی ریڈی ہے۔ سی یو سون کیپٹن، اس نے سلیوٹ کرتے کہا تو وہ اس کے جانے تک اس کی راہ دیکھتا رہا۔ گاڑی سے گھر پہنچنے تک اسے صبح ہو گئی تھی۔ آنکھیں رت جگہ کی نشاندہی کر رہی تھیں، کیسے دیکھ پاؤں گی میں انہیں کسی اور کے ساتھ؟ یا اللہ، اگر وہ میرے مقدر میں تھے ہی نہیں تو زندگی میں آئے کیوں؟ آخر یہ دل کا ناسور کب ختم ہوگا؟ اس نے آنکھیں رگڑتے گھر میں داخل ہوتے سوچا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی پرجوش لہجے میں سلام کیا۔ وہاں کے لوگ جو شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اس کی آواز پر چونک کر پلٹے۔ ارے تالیہ، تم آ گئیں؟ آپ آ گئیں؟ سب چہک کر اس کی طرف لپکے اور اس کے سینے سے لگایا۔ وہ کمرے میں فریش ہونے گئی تو میرا بھی فوراً جن کی طرح اس کے پیچھے شادی پر پہننے والے کپڑے کے لیے حاضر ہوئی۔ یہ لیں آپی، آج آپ یہ پہنیں گی۔ میرب نے اسے اناری سرخ رنگ کا کام والا لہنگا لا کر دیا جس کے دوپٹے پر باریک سا نفیس گولڈن کام اس لہنگے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ میرب، یو آر شیور یہ میرے لیے ہے؟ مجھے لگ رہا ہے غلطی سے تم الیانا کا ڈریس میرے لیے اٹھا لائی ہو، جلدی واپس کر کے آؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہارا سر پھاڑ دے۔ تالیہ نے اس کام والے لہنگے کو حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھتے کہا، نہیں نہیں آپی، یہ آپ کا ہی ہے۔ میرب بضد تھی، میرب کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے غصے سے کہا تو اندر آتی روما بیگم چونکی۔ کیا ہوا میری بچی؟ تائی یہ دیکھ کر اتنا بھاری ڈریس اٹھا لائی ہے، میرا خیال ہے یہ الیانا کا ہے۔ ارے نہیں پگلی، یہ الیانا نے تمہارے لیے سلیکٹ کیا ہے، وہ بضد ہے، اگر تم یہ پہنو گی تو ہی وہ شادی کرے گی ورنہ نہیں۔ تائی کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ کیا؟ الیانا نے کہا ہے وہ کب سے میری اتنی اچھی دوست ہو گئی؟ اس نے بمشکل تھوک نگلتے اس ہیوی سوٹ کو دیکھتے سوچا۔ تائی، شادی الیانا کی ہے، میری نہیں، تو یہ دوپٹہ لے کر ہی کہیں گری پڑی ہوں گی تو مجھے اٹھائے گا کون؟ اس نے پریشانی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ پہننا تو تمہیں یہی پڑے گا اسے، اب حکم سمجھو میرا یا بات؟ ان کے اتنے اصرار پر وہ ان کو منع نہ کر سکی اور اللہ کا نام لیتی ڈریس کو بمشکل دونوں ہاتھوں میں پکڑتی باتھ روم میں گھس گئی۔ دوسری طرف تو آج دلاور کی شان ہی نرالی تھی۔ محبت کو پا لینا کیا ہوتا ہے اس سے بہتر آج کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آرمی آفیسر کے یونیفارم میں وہ دل لوٹ لینے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ کئی بار تو اس کی والدہ کے علاوہ ماہر بھی دل ہی دل میں اس کی نظر اتار چکا تھا۔ ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا میں؟ اس نے ایک نظر اپنے یونیفارم کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میرے یار، ٹھیک تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تو آج آگ لگا دینی ہے۔ مجھے تو ان لڑکیوں کا خیال ہے جو بھابھی سے جل جل کر قالی ہو جائیں گی۔ ماہر نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ تو نہیں جانتا یار کہ آج میں کتنا خوش ہوں، آج میں اس کو اپنی زندگی بنا لوں گا ہمیشہ کے لیے جس نے کبھی میری زندگی بچائی تھی۔ اس نے دل سے تصور میں اس کا عکس دیکھتے کہا تو ماہر تادیبی انداز میں سر ہلا گیا۔ تو نے بھابھی سے اس رات کے متعلق کچھ پوچھا نہیں؟ ماہر نے تشویش سے پوچھا۔ پوچھنا کیا تھا یار، کال تو دور کی بات، اس عرصے میں اس نے تو ایک میسج کا رپلائی بھی نہیں کیا، دلاور نے بے تابی سے کہا۔ تو ماہر اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا۔ دیکھ لے، اگر وہ لڑکی بھابھی نہ ہوئی تو کیا کرے گا؟ ماہر نے سنجیدگی سے کہا، بی سیریس یار، جب باقی میس والے کہہ رہے تھے کہ اس رات صرف اسے میرے ساتھ دیکھا گیا تھا تو اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر بے نیازی سے کہا تو ماہر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ لیکن تجھے ایک بات کہوں، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ مجھے دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ملنے والی ہے آج، جو میری زندگی بدل دے گی، اور اس خوشی کو میں ابھی سے محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے سرشار لہجے میں کہتے خود پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور ماہر کو لیتے نیچے چلا گیا۔ آخر بارات نکلنے کا وقت جو ہو گیا تھا اور سب بھولے بیٹھے تھے۔ یہ کہاں کا مذاق تھا؟ اب میرج ہال کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو سب ہال میں پہنچ گئے تھے، بس دلہن کا انتظار تھا جس نے پارلر سے سیدھا وہیں آنا تھا۔ سب کی یہاں سے وہاں دوڑیں لگی تھی جبکہ تالیہ سرخ اناری کامدار لہنگے میں دوپٹے کو ساڑی کے سٹائل میں سیٹ کیے بڑے نازک نازک قدم رکھ کر چل رہی تھی۔
کہ کہیں وہ اگلے قدم پر زمین کو سلامی نہ دے رہی ہو، کیونکہ جتنی دفعہ آج اس کا پاؤں اس لہنگے میں اٹکا تھا وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی اور دل میں الیانا میسنی کو 1000 بار کوس چکی تھی۔ جیسے ہی احمد صاحب کی نگاہ اس تک گئی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ کتنا ٹوٹ کر روپ آیا تھا ان کی بیٹی پر، تو کیا ان کی بیٹی اتنی جلدی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ گڑیا چھوڑ کر خود گڑیا بن گئی تھی؟ وہ آگے بڑھے اور بے ساختہ اس کا سر چوم کر کئی ہزار نوٹ اس کے سر سے وار کر ملازمین میں تقسیم کر دیے۔ بارات آئی تو انہیں رستہ رکائی کی رسم کے لیے دروازے پر روک لیا گیا۔ بھیا ایسے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، پہلے پیسے پھر انٹری۔ میرب نے دبنگ انداز میں کہا تو ماہر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ محترمہ اب بس حکم کریں، پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماہر نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا تو چاروں اطراف میں ہوٹنگ شروع ہو گئی، جبکہ میرب کی نظر ساحل پر گئی جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ساحل اس کے بارے میں بہت پوزیسو تھا، بچپن میں ہی ان کی بات طے ہو چکی تھی اور کچھ ماہ پہلے منگنی بھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن جب بھی ساحل کسی لڑکے کو اس کے ارد گرد دیکھتا تو تب کر رہ جاتا، بلکہ اس سے بات بھی نہ کرتا، اور پھر وہی جانتی تھی کہ اسے ساحل کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے۔ اب بھی اس کی آنکھوں سے ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ چونکہ بہن کے سسرال کا معاملہ تھا تو تبھی ساحل خاموش تھا، ورنہ ماہر کی درگت بنا دیتا۔ نہیں نہیں، وہ تو تالیہ آپ ہی بتائیں گی، کیونکہ اس پر تو ان کا حق ہے۔ اس نے فوراً اس کا دھیان بھٹکایا، جس میں باقی لڑکیوں نے بھی زور و شور سے تصدیق کی۔ ہے کہاں آپ کی محترمہ تالیہ صاحبہ؟ ان کا تو لگتا ہے مجھ سے 36 کا آنکڑا ہے، جو مجھے دیکھ کر نزدیک بھی نہیں پھٹکتی۔ اس نے اس کی غیر موجودگی کو نوٹس کرتے لطیف سا طنز کیا، جس پر ایک بار پھر محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ نہ تو آپ کو کوئی خطرناک مرض لاحق ہے، نہ ہی آپ بجلی کے کھمبے ہیں جس کے نزدیک آنے سے مجھے جھٹکا لگے گا، سو ڈونٹ وری۔ اپنے نام کی پکار سن کر تالیاں ان لڑکیوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ تالیہ کے کرارے جواب پر دلاور اش اش کر اٹھا تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پیسے نہیں چاہیے؟ دلاور تو اسے سرخ لباس میں دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھا تھا۔ حالانکہ تالیہ نے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلاس اور آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا، لیکن اس کا ہوش گنوانا صرف 2 لمحے کے لیے تھا۔ اگلے لمحے ہی وہ سر جھٹک کر خود کا اس کے سحر سے نکالتے اوپر سے نیچے تک دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولا، تو تالیہ نیچے منہ کر کے مسکرا دی۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے میجر، بات تو ساری آپ پر منحصر ہے، جس کا اپنا دل پیسوں میں ڈنڈی مارنے کا کر رہا ہے۔ اس نے بھی آئی برو اچکاتے کہا تو لڑکیوں نے زور و شور سے تصدیق کی، جبکہ ماہر اس کی حاضر جوابی پر اب تک دنگ تھا۔ کوئی تو تھا جو میجر دلاور کی بھی بولتی بند کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس نے ستائشی انداز میں سر ہلایا، اور دلاور وہ تو بس اس کے اتنے کرارے جوابوں پر اس کو دیکھ کر رہ گیا جو لمحے کے لیے بھی نہیں چوک رہی تھی۔ ارے نہیں کیپٹن تالیہ، آپ کی کارکردگی سے میس میں کون واقف نہیں؟ یہاں پر پیسے مانگنا سوٹ بھی نہیں کرتا، بلکہ انعام جچتا ہے آپ پر۔ اس سے پہلے کہ دلاور کچھ اور بولتا، ماہر نے تالیہ کی تعریف کے 50,000 اس کے ہاتھ میں رکھے، جس پر لڑکیاں خوشی سے چلا اٹھیں اور تالیہ محض مسکرا کر رہ گئی، اور دلاور تو بس اس کی مسکراہٹ کو جانچ رہا تھا جو بناوٹی لگ رہی تھی۔ لیکن ایک بات تو تھی، اس سے تکرار کرنے میں بھی ایک الگ ہی مزہ تھا۔ اس نے جاتی ہوئی تالیہ کو دیکھتے دل میں سوچا، تم کچھ زیادہ نہیں اترا رہی بٹر فلائی؟ صبح کی میرے ہاتھ ہی نہیں آئی۔ ساحل نے میرب کو آڑے ہاتھوں لیا تو اسے دیکھ کر کھسکنے کے چکروں میں تھی۔ ساحل کوئی دیکھ لے گا، جانے دینا، اب ہم الیانا اپیا کو لینے جا رہے ہیں، ان کو اسٹیج پر بھی لے کر جانا ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے لجاجت سے کہا تو ساحل اس کے انداز پر دل تھام کر رہ گیا۔ اف یہ ادائیں کہیں ہماری جان نہ لے لیں، اس نے پیچھے کو گرتے کہا تو میرم نے اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ ارے میں جان، کیا ہوا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ مرنے کی باتیں میرے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ کس دن اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی آپ کی۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ فکر نہ کرو جانے جگر، تمہاری جان بھی میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا کسی دن۔ اس نے زو مینی انداز میں کہا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دھکا دیتی بھاگ گئی، جبکہ وہ اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بولے گئے بول کس انداز میں اس کے سامنے آنے والے تھے۔ وہ سب جب الیانا کو برائڈل روم میں لینے گئیں تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ انہوں نے سب جگہ ڈھونڈ لیا مگر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ تالیہ فوراً ساحل اور منیب کے ساتھ کیمرہ فوٹیج روم میں گئی اور انہیں آج کی فوٹیج دکھانے کا کہا، اور وہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ الیانا اپنے آپ کو پوری طرح ڈھک کر کھڑکی سے باہر نکلی، اور اگلی ویڈیو میں صاف کسی نقاب پوش شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آہل نے وہ ویڈیو 100 بار چلائی مگر حقیقت وہی تھی۔ تالیہ بھی ششدر تھی، اسے الیانا سے کم از کم اس قدم کی امید نہیں تھی۔ ساحل سرخ آنکھوں سے بس اسکرین کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ چونکے تو وہ تب جب پیچھے کھڑے تایا نیچے گرے، وہ سب ان کو اٹھانے کے لیے لپکے جو اپنی بیٹی کا ان کے منہ پر کالک ملنا سہ نہ پائے۔
رفتہ رفتہ سارے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ جبران صاحب کو جب معلوم ہوا تو وہ فوراً ان تک پہنچے۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیجیے، میری بیٹی نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ان کے پیروں میں جھکنے لگے، جبران صاحب نے فوراً ان کو بازوؤں کو تھامتے انہیں کھڑا کیا اور سینے سے لگایا۔ وہ ان کا دکھ سمجھتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے۔ اگر آپ اب اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تالیہ کا رشتہ دلاور کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر تو نہیں تو یہ منظر، کیونکہ وہ بھی میرے لیے بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پورے خاندان میں ہم میں سے کسی کی بدنامی ہو۔ جبران صاحب نے صلح جو انداز میں کہا تو تالیہ نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی احمد کی طرف مڑ گئے اور ان سے دونوں ہاتھ جوڑ تالیہ کو دلاور کے ساتھ رخصت کرنے کا کہا۔ میرے بھائی، اگر کبھی میں نے تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی خوشی دی ہو تو اس کے بدلے آج خدارا تالیہ کو دلاور کے ساتھ رخصت کر دو۔ یقین جانو وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس طرح ہم سب بدنامی سے بھی بچ جائیں گے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے کہا تو احمد شاہ مجبور ہو اٹھے تھے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ تالیہ جو ششدر کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، احمد صاحب کے اپنے قریب آنے پر چونکی۔ بیٹا، آج میں پہلی دفعہ تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا دو گی مجھے؟ بابا اب التجا کیوں کرتے ہیں، حکم کریں آپ اپنے باپ کو یوں شکستہ لہجے میں التجا کرتے دیکھ کر اس کا دل 100 ٹکڑوں میں بٹا۔ تو میرا یہ حکم ہی سمجھ لو کہ تم دلاور سے شادی کر لو۔ مگر بابا میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں، میں الیانہ کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں، دلاور تو الیانہ کو چاہتے ہیں۔ اس نے دکھ سے کہا، آج سے الیانہ ہمارے لیے مر گئی ہے، تم ہی ہماری بیٹی ہو اور تم ہی ہماری لاج رکھنی ہے۔ بیٹا، تمہیں میری قسم، خدارا میرے کندھے جھکنے سے بچا لو۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو آنسو بے مول ہوتے اس کی گود میں ڈوب کر بکھرتے چلے گئے۔ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ وہ بھلا الیانہ کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ دلاور تو الیانہ کو چاہتا تھا، تو پھر وہ اس کی چاہت کیسے بن سکتی تھی؟ بے شک اس نے دلاور کو تہجد میں مانگا تھا، مگر اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ کیا وہ مجھے کبھی قبول کر پائیں گے؟ یہ سوچ اس کا دل لرزا رہی تھی۔ تیسری بار پوچھنے پر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر کانپتے ہوئے سائن کیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے ایک اس عمل سے اپنے آپ کو کس جہنم میں دھکیل دیا۔ اس کا اندازہ اسے آج کی رات تھی ہونے والا تھا۔ دلاور کے ذہن میں اس وقت جھکڑ چل رہے تھے۔ اس نے کسی دل سے قبول ہے کہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ نکاح کے مراحل پورے ہوتے ہی وہ کسی چیل کی مانند باہر لپکا۔ ایک فون کال نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ کیپٹن تالیہ، تم نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں تمہیں بتاؤں گا برزخ کسے کہتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو کس جہنم میں ڈال چکی ہو یہ تم نہیں جانتی۔ آج تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور مجرموں کو معاف کرنا میجر دلاور کی سرشت میں نہیں شامل نہیں۔ اس نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے عہد کیا۔ وہ جو مسہری پر بیٹھی دلاور کا انتظار کر رہی تھی، دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلنے پر چونک اٹھی۔ دلاور کو اپنی طرف خطرناک تیوروں سے بڑھتے دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی۔ اس نے پوری شدت سے تالیہ کو اٹھاتے اپنی طرف کھینچا اور وہ لہرا کے اس کے سینے سے ٹکرائی اور ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے فرش پر بکھرتی چلی گئیں۔ نیکسٹ پارٹ آپ کے کمنٹس کے رسپانس میں آئے گا۔